اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین۔ میرے محترم سامعین، آج مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے وہ ہے توبہ اور اس کے مراحل، اور جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے اس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ لغت کے اندر پلٹنے کو کہتے ہیں، واپس آنے کو کہتے ہیں، انگلش میں ریٹرن کو کہتے ہیں، اور قرآن و احادیث کے اندر توبہ کے دو معنی ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا معنی لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی اپنے گناہوں کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ دوسرا معنی اللہ تعالیٰ کی توبہ لوگوں کی طرف، یعنی رجوع کی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت نازل کرتا ہے، احسان کرتا ہے، اور ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ توبہ فقط لسانی عمل نہیں ہے، زبانی ذکر نہیں ہے، فقط زبان سے استغفار کرنے کو نہیں کہتے، بلکہ توبہ گنہگار انسان کی درونی حالت ہے، روحانی حالت ہے، جو منسلک ہوتی ہے، مرتبط ہوتی ہے اس کے مستقبل کے اعمال کے ساتھ اور اس کے گزشتہ اعمال کے جبران کے ساتھ۔ روایات کے اندر توبہ کے چند مراحل ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک قسم کی وہ روایات ہیں جو توبہ کو 4 مراحل پر تقسیم کرتی ہیں۔ پہلا مرحلہ گناہوں کو ان کی قباحت کی وجہ سے ترک کرنا۔ دوسرا مرحلہ جو وہ گناہ انجام دے چکا ہے ان کی طرف دوبارہ نہ پلٹنا۔ تیسرا مرحلہ مصمم ارادہ کرے کہ ان گناہوں کو دوبارہ مستقبل میں انجام نہیں دے گا۔ اور چوتھا مرحلہ وہ واجبات جو اس نے زندگی میں ترک کیے ہیں ان کی قضا بجا لائے گا۔ جب یہ 4 مراحل حاصل ہو جاتے ہیں تو توبہ کی شرائط مکمل ہو جاتی ہیں۔ ایک دوسری روایت میں حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ 6 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ گزشتہ گناہوں پر پشیمانی ہے۔ دوسرا مرحلہ مصمم ارادہ کرے کہ مستقبل میں دوبارہ ان گناہوں کو انجام نہیں دے گا۔ تیسرا مرحلہ حقوق الناس کو ادا کرے، اپنے قرضوں کو ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے۔ چوتھا مرحلہ وہ واجبات جو اس نے ترک کیے ہیں ان کو بجا لائے، ان کی قضا بجا لائے۔ پانچواں مرحلہ وہ گوشت جو حرام کے لقمے کی وجہ سے اس کی ہڈیوں پر چڑھا ہے، اس کی ہڈیوں پر نمودار ہوا ہے، اس کو عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، غم و اندوہ کے ذریعے، گریہ و زاری کے ذریعے سے زائل کرے، یہاں تک کہ اس کے بدن پر، اس کے جسم پر تازہ گوشت نمودار ہو اور اس کا حصہ بن جائے۔ اور چھٹا مرحلہ اور آخری مرحلہ اس میں مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرح سے خدا کی اتباع کرے، اس طرح سے اطاعت کرے اور جسم کو اس قدر تکلیف دے جس قدر جسم کو گناہ کرتے ہوئے لذت حاصل ہوئی تھی۔ ان مراحل سے جو احادیث میں وارد ہوئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ کے 2 بنیادی رکن ہیں۔ پہلا رکن پشیمانی ہے، یعنی گزشتہ گناہوں پر اظہار ندامت کرنا، گریہ و زاری کرنا،
اور یہ اس قدر اہم رکن ہے کہ جس کو احادیث کے اندر الگ سے بھی بیان کیا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الندم توبۃ، ندم اظہار ندامت توبہ ہے۔ دوسری روایت میں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کفا بالندم توبۃ، توبہ کے لیے اظہار ندامت ہی کافی ہے۔ دوسرا رکن جو ہمیں ان روایات سے سمجھنے کو ملتا ہے وہ ہے جبران۔ گنہگار انسان یہ ارادہ کرے، یہ مصمم ارادہ کرے کہ جو واجبات اس نے ترک کیے ہیں ان کو انجام لائے گا، چاہے وہ واجبات مالی ہوں، چاہے وہ واجبات عبادی ہوں۔ واجبات عبادی مثلا نماز ہے، روزہ ہے، اگر اس نے نماز نہیں پڑھی اس کی قضا بجا لائے، روزہ نہیں رکھا اس کو انجام دے۔ اسی طرح واجبات مالی ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، خمس ہے، اگر کسی پر زکوٰۃ واجب تھی، اس کے پاس گندم تھی، حد نصاب کو پہنچ گئی، لیکن اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو زکوٰۃ کا جبران یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اسی طرح خمس ہے، کسی پر خمس واجب تھا، ادا نہیں کیا، تو وہ اس خمس کو ادا کرے۔ یہ زکوٰۃ و خمس کا جبران ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔